الحمدللہ ولی وسلام علی نبی وبعد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں روزے جیسی بہترین عبادت عطا کی ہے، جس کا بدلہ رب العالمین کی ذات بابرکات خود ہے، اور قیام اللیل جیسی عبادت رب کریم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیام اللیل کی نماز جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ اسے قائم کرے گا، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صلاۃ التراویح خود ادا کی، اور پاک پیغمبر کے پیچھے صحابہ اکرام اس نماز کو 3 دن تک ادا کرتے رہے۔ صلاۃ التراویح یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پاک پیغمبر نے ایک دن ادا کی، دوسرے دن ادا کی، تیسرے دن ادا کی، اور چوتھے دن خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر نہ نکلے، اور صحابہ کرام حسب معمول جمع تھے کہ پاک پیغمبر ہمیں صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ التراویح پڑھائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے صبح ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے جمع ہونے کو محسوس کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ تم لوگ مسجد کے اندر ہو۔ پاک پیغمبر نے صحابہ اکرام کو مسجد کے اندر جمع ہوتے ہوئے محسوس کیا، لیکن پاک پیغمبر باہر نہ نکلے، اور خود ہی ارشاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس خوف سے میں نے اس نماز کو ترک کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ پاک پیغمبر نے امت کی آسانی کے لیے، تاکہ امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جان بوجھ کر اسے ترک کر دیا۔ پھر پاک پیغمبر نے 3 دن اس نماز کو پڑھا، تو اتنی بات تو ثابت ہے کہ صلاۃ التراویح یہ پاک پیغمبر کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر پاک پیغمبر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بابرکت آتا ہے، جو آپ کا دور 2 سالہ دور جہاد اور مختلف قسم کے فتنوں کی سرکوبی کے لیے آپ مصروف عمل رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بابرکت آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں دیکھتے ہیں کہ 3-4 مختلف قسم کی جماعتیں مسجد کے اندر صلاۃ التراویح یعنی صلاۃ اللیل ادا کر رہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب انہیں ایک امام یعنی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کر کے پاک پیغمبر کی وہ سنت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرضیت کی خوف کی وجہ سے پاک پیغمبر نے اس پر دوام نہیں کیا، اور پاک پیغمبر نے اسے ترک کر دیا تھا، وجہ اور علت نبوت نے یہ بیان کی تاکہ تم پر فرض نہ ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس سنت کو، پاک پیغمبر کے اس طریقے کو امت کے اندر جاری کر دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ پاک پیغمبر نے کہا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کی زبان پر بھی رب نے حق کو جاری کر دیا، عمر کے دل میں بھی حق کی بات ہوتی ہے۔ گرامی قدر حضرت عمر نے اس سنت کو جاری کیا، جو سنت پاک پیغمبر نے امت کی تخفیف کے لیے جس سنت کو ایک حکمت کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر دوام، اور پاک پیغمبر نے اسے ترک کر دیا تھا، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو جاری کر دیا، اور پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
کہ پاک پیغمبر نے ہمیں خطبہ دیا اور جس خطبے کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہو گئے اور آنکھیں بہنے لگی. ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو یوں خطبہ دیا جیسا کہ کوئی جانے والا خطبہ دیتا ہے. پاک پیغمبر سے کہا ہمیں وصیت کیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی وصیت کی. پاک پیغمبر نے انہیں اطاعت اور سمع کی وصیت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے بعد تم میں رہے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، لہٰذا تمہارے اوپر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتیں اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنتیں تمہارے اوپر یہ لازم ہے اور اسے مضبوط تھامے رکھو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نئے امور سے بچو، کیونکہ نیا کام دین کے اندر جو ہوتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے اور ہر ایک بدعت گمراہی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. پتہ یہ چلا کہ خلیفہ راشد کسی کام کو جاری کرتا ہے وہ بدعت نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ سنت ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے پاک پیغمبر کے بعد حضرت عمر نے اس رکی ہوئی سنت کو جاری کیا ہے. نیا کوئی طریقہ حضرت عمر ابن الخطاب نے جاری نہیں کیا بلکہ وہ رکی ہوئی سنت حکمت کی وجہ سے تھی. حضرت عمر ابن الخطاب نے اس رکی ہوئی سنت کو جاری کیا اور پھر آپ نے 20 رکعت پر تمام کے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ کے دور میں حضرت ابی ابن کعب 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس 20 رکعت پر تمام امت کا اجماع ہے اور اس 20 رکعت تراویح پر تمام امت 1400 سالوں سے آج تک متفق ہوتی چلی آ رہی ہے. بیچ میں بعض لوگوں نے صلاۃ التراویح کی سب سے پہلے سنت ہونے کا انکار کیا، پھر اس سے بات نہ بنی، پھر تعدد رکعت کے اندر انہوں نے رخنہ اندازی کی کہ کسی طریقے سے اس عظیم الشان سنت کو مٹایا جا سکے جس سنت کو پاک پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قیام اللیل تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے قیام اللیل کو سنت قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر بن الخطاب اس رکی ہوئی سنت کو جاری کرنے والے ہیں. گرامی قدر حاضرین اور سامعین، جس طرح پاک پیغمبر کے دور بابرکت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ التراویح کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، پھر آپ نے علت اور وجہ بتائی، آپ نے اسے ترک کر دیا، پھر حضرت عمر بن الخطاب دوبارہ اس سنت کو جاری کرتے ہیں اور اس سنت پر دوام کرتے ہیں. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی سے جب امام یوسف علیہ رحمت نے کہا کیا حضرت عمر بن الخطاب نے اس تراویح کی سنت اور طریقے کو جاری کیا، کیا آپ کے پاس کوئی وجہ اور دلیل تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ تعالی جواب دیتے ہیں کیا حضرت عمر بدعت ایجاد کرنے والے ہیں؟ خاشا و کلا، حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، یقیناً انہیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی صحبت اور پاک پیغمبر سے ضرور اس کی سند اور دلیل انہیں مل چکی ہوگی جس کی بنیاد پر حضرت عمر صلاۃ التراویح کی اس سنت کو جاری کرتے ہیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل جیسی عظیم الشان عبادت کو ادا کرنا چاہیے اور شبہات سے اور اس قسم کے نئے اعتراضات اور سوالات سے اپنی عبادات کو، اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہیے. والسلام.